کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے شاید نواسے ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھتیجے ہیں. کون ہیں وہ؟ 2 غیر ملکی خواتین کا اغوا کیا گیا اور ان کے ساتھ زیادتی کی گئی، اور جو اغوا کار ہیں وہ سنا ہے بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں، اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ خواتین کے ساتھ زیادتی کے حوالے سے حکومت پنجاب نے بڑے سخت اقدامات مریم کیے ہیں۔ نواز کے یہ والے ریمارکس ہیں کہ خواتین میری ریڈ لائن ہے. استحکام پاکستان پارٹی ایک نیا فنومینن پاکستان کے الیکشن میں بن رہی ہے. پہلے وہ تحریک انصاف میں شامل ہوئے، پھر آئی پی پی میں شامل ہوئے، پھر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، اب پھر آئی پی پی میں شامل ہو گئے ہیں. آپ کو حصہ لینا چاہیے تھا، آپ کو اپنا کنٹریبیوشن رکھنا چاہیے تھا. آپ جیتتے یا ہارتے، پی ٹی آئی جس پوزیشن میں ہے دونوں صورتوں میں جیت اس کی ہونی تھی، لیکن میدان کھلا چھوڑ کر پی ٹی آئی نے ایک اور بڑی جمہوری غلطی کی ہے. مریم نواز صاحبہ نے بھی وہاں تقریر کی، سہیل آفریدی صاحب نے بھی بولا اس پہ. وہ میں سن کے حیران ہو رہی تھی اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہاں یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ کس نے زیادہ بہترین جیل کاٹی، خان صاحب یا مریم نواز صاحبہ. 9 مئی پہ معافی مانگتے ہیں، ان کی پارٹی، ان کی سیاست اور ان کا سیاسی کیریکٹر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک. ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں. ناظرین، آج جن موضوعات پہ ہم بات کریں گے، ہم نے دیکھا کہ کچھ دن سے بڑی افسوسناک خبریں جو ہیں وہ لاہور سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں، اور کل اسی طرح کی ایک بڑی حیران کن خبر سامنے آئی. وہ ایف آئی آر سامنے آئی جس نے سب کو حیران کر دیا، یعنی 2 غیر ملکی خواتین جن کے ساتھ زیادتی کی گئی اور ان سے کچھ جو ہے وہ اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کی گئی. لیکن اس میں جو لوگ استعمال ہوئے یا لوگوں کا کہا جا رہا ہے کہ وہ کون سے لوگ ہیں، اس پہ ذرا بات کریں گے کہ کس اہم شخصیت کے بھانجے، بیٹے، بھتیجے، کس کا نام سامنے آ رہا ہے، ذرا اس پہ بات کریں گے. اور اب جو ہے وہ سی سی ٹی اس کیس میں بھی متحرک ہوگی یا پھر جو ہے وہ صرف 62 شخصیات تک جو ہے نا یہ کیس ہوگا اور اس کے بعد کیس بند ہو جائے گا، ذرا اس پہ بات کریں گے. اور پھر کشمیر کے الیکشنز آ رہے ہیں، کشمیر کی سچویشن ہم سب کے سامنے ہے، اور سردار تنویر الیاس آپ سب نے نام سنا ہوگا، جنہوں نے کل استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی. اس سے پہلے وہ پیپلز پارٹی میں تھے، اس سے پہلے تحریک انصاف میں بھی رہے، اور لیکن استحکام پاکستان پارٹی میں جانے سے ان کا کیا وہ الیکشن جیت پائیں گے، نہیں جیت پائیں گے، اور اس آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کیا حکومت بنا پائے گی، ذرا اس پہ بات کریں گے. اور تحریک انصاف جو ہمیشہ دعوے کرتی تھی، اس نے کشمیر کا الیکشن کا بائیکاٹ کیوں کیا، اس پہ بات ہوگی. کل جیل اصلاحات کے حوالے سے ایک بڑا اہم اجلاس ہوا، چاروں وزرائے اعلیٰ اس اجلاس میں موجود تھے، وہاں بات چیت بھی ہوئی. اس پہ بات کریں گے کہ اہم گفتگو وہاں پہ کیا ہوئی اور کیا جیل اصلاحات کے بارے میں کہا گیا کہ یہ والی اصلاحات ہونی چاہیے. ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب. عمار صاحب، پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے میں سب سے پہلے ایک بڑا افسوسناک واقعہ جو ہے اس پہ بات کرنا چاہوں گی. بلوچستان میں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. یوب کے علاقے میں ایک بس جو ہے وہ کھائی میں جا گرتی ہے، جس سے 40 افراد جاں بحق ہو جاتے ہیں. بڑا ہی افسوسناک واقعہ بہت افسوسناک واقعہ ہے، اور اتنی زیادہ تعداد میں لوگوں کا ہلاک ہونا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ بسوں کی جو حالت ہے، سڑکوں کی جو حالت ہے، اور ڈرائیوروں کی جو حالت ہے، یہ سارے فیکٹر کاؤنٹ کرتے ہیں. یہ بظاہر حادثہ ہی لگتا ہے، اور حادثے کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک تکلیف دہ افسوسناک حادثہ ہے. اور ہمارے جو بلوچ بھائی ہیں وہ بڑی مشکلات سے گزر رہے ہیں. پہلے دہشت گردی کی اور بی ایل اے کی فسطائیت کی مصیبت کم نہیں ہے کہ اس طرح کے حادثوں میں انسانی جانوں کا ضیاع ہو اور اتنے بڑے پیمانے پہ ہو. بہت افسوسناک خبر ہے. ہماری ساری ہمدردیاں ان فیملیز کے ساتھ، بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا عمار صاحب، اب ذرا اس پوائنٹ کی طرف آتے ہیں جس نے آج پورے میڈیا پہ بھی بات چیت ہو رہی ہے. وہ جس طرح پنکی والا کیس آیا تھا، اسی طرح کا اب ایک اور ایسا کیس آ گیا سامنے. ایف آئی آر آتی ہے کل سامنے، جس میں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایف آئی آر باہر سے درج کی گئی ہے اور 2 غیر ملکی خواتین جو پاکستان میں موجود تھیں ان کے ساتھ زیادتی کی گئی اور کچھ ان سے پیسوں کی ڈیمانڈ بھی کی گئی. وہ جو ایف آئی آر ہے وہ باہر سے بیٹھے ایک شخص نے 15 پہ کال کی، اور اس کے بعد 15 نے ایکشن لیا اور مریم نواز نے ان کو آرڈر دیا کہ آپ 2 گھنٹے کے اندر
اندر مجھے یہ دونوں خواتین بازیاب کروا کے دیں. پھر جو ایف آئی آر کا متن تھا, جو اس پہ ایلیگیشنز لگائے گئے, وہ تو بڑی خوفناک تھے, اور اس میں کسی اہم شخصیت کے کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے شاید نواسے ہیں, کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بھتیجے ہیں. کون ہیں وہ؟ رمشا, یہ جو صورتحال ہے نا, یہ جو آپ دھیرے دھیرے سے کہہ رہی ہیں, ایک سیاسی خانوادے کے حوالے سے بات کر رہی ہیں, لیکن اس کو کھل کے بات کرتے ہیں. یہ ذکر ہو رہا ہے اسحاق ڈار صاحب کی فیملی کا اور علی ڈار کے جو بھانجے ہیں ان کا, اور رضا ڈار ان کا نام ہے. اس حوالے سے کچھ تفصیلات میرے پاس موجود ہیں, مصدقہ ذرائع سے یہ تفصیلات ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ جس شخص کا ذکر ہو رہا ہے, جس شخص کے اوپر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس نے زیادتی کی 2 خواتین کے ساتھ, یہ بالکل غلط الزام ہے. لیکن وہ جس شخص پہ الزام لگایا جا رہا ہے اس کا نام ہے رضا ڈار, جو علی ڈار کی بہن کا بیٹا ہے. اچھا, اس بچے کی عمر جو ہے صرف 20-21 سال ہے. ذرا تفصیلات سنتے جائیے. ہمارے ہاں خبروں کو ذرا ایگزیجریٹ کرنے کی روایت رہی ہے, تو میں نے کہا اس بات کو میں کلیئرلی آپ کو بتاؤں کہ ایگزیکٹلی واقعہ کیا ہوا. یہ بچہ یو اے ای میں ہوتا ہے, یہ پاکستان میں بھی نہیں ہوتا, اور زیادہ تر وہاں پر اس کا کوئی بزنس ہے اور اس میں کام کر رہا تھا. گزشتہ تھوڑے دنوں پہلے اس نے اپنی فیملی کے کسی فرد سے بات کی اور بہت پریشان تھا, اور اس نے جو بات کی کہ میں کچھ اسکیمرز کے چنگل میں پھنس گیا ہوں, اور وہ پتہ نہیں کیا چکر تھا. اس نے کھل کے اپنے سینئر سے وہ بات نہیں کی, اور اس سے یوں لگا کہ جیسے یہ بچہ کسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے, اور کوئی انویسٹمنٹ اس نے کر دی ہے, اور وہ انویسٹمنٹ سے انہیں ریٹرن آنا تھا, اور ہر مہینے ریٹرن آنا تھا. 2 مہینے کے بعد وہ ریٹرن نہیں آیا, اور یہ $5 لاکھ ٹائپ کی تقریباً اتنی اماؤنٹ تھی. اور یہ جو لوگ جنہوں نے یہ اسکیم شروع کی, جنہوں نے اس بچے کو پھنسانے کی کوشش کی, وہ پروفیشنل اسکیمر تھے. اور لیکن یہ بڑی انٹرسٹنگ یہ جو ہے سچویشن ہے کہ ایک جگہ پہ یہ جو ہے بچہ, یہ رضا ڈار اور یہ جو خواتین ہیں, ان کو باندھ کے رکھا گیا. اور جو رضا کے مطابق اور ایف آئی آر کے مطابق رضا خود بندھا ہوا تھا, وہ مجرم نہیں تھا, وہ تو اس کو تو اغوا کیا گیا تھا, اور اس کی وہاں پہ حالت کوئی اچھی نہیں تھی, بہت حواس باختہ تھا. یہ خواتین جو ہیں ساتھ میں موجود تھی, اور ان خواتین کا آگے سے کہیں کوئی جھگڑا چل رہا ہے, کوئی اسکیمنگ کا سلسلہ ہو رہا ہے. اور اس میں ایف آئی آر میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ان خواتین کے ساتھ کوئی کسی نے رضا ڈار نے کوئی بدفعلی کی ہے یا زیادتی کی ہے, جس کا چرچا سوشل میڈیا بڑے چسکے کے ساتھ کر رہا ہے. اچھا, پتہ کیسے چلا کہ یہ جو خاتون ہیں, اس میں ان کے والد کو کسی نے فون کیا جو ملک سے باہر ہوتے ہیں. ظاہر ہے اس میں کوئی ڈچ ہیں اور ایک بیلجیم کی خاتون ہے. اب تک تو سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں بھی سامنے آ گئی ہیں. ان کے والد نے, یعنی اس خاتون کے والد نے فون کیا کہ یہ جو ہے 15 پر, اور جب 15 پہ فون کیا تو تھرتھلی مچ گئی کہ بیرون ملک سے فون آیا, غیر ملکی خواتین کو اغوا کیا گیا ہے اور ان کے ساتھ کیا بنی ہے. تو یہ 15 کی کال, آپ کو پتہ ہے کہ سی ایم ہماری اتنی ویجیلنٹ ہیں, سی ایم تک یہ خبر پہنچ گئی. سی ایم نے فوری طور پہ کہا کہ 2 گھنٹے کے اندر ان لوگوں کو بازیاب کرایا جائے, اور ان کے حوالے. اس وقت تک کسی کو علم نہیں ہے کہ اس میں رضا ڈار جو ہیں وہ بھی کسی نہ کسی طرح شامل ہو رہے ہیں. اچھا, پھر اس کے بعد یہ سارے لوگ, پھر جب یہ خبر ہو گئی, ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ پولیس کی موومنٹ شروع ہو گئی ہے, اطلاع مل گئی ہے. انہوں نے جو اغوا کاران تھے انہوں نے ان کو کھولا, اور اس کے بعد وہاں بھاگ گئے وہاں سے. اور پھر یہ خواتین کسی ایک اور سائٹ پہ بھاگ گئیں, اور پھر جو ہے رضا کسی اور سائٹ پہ بھاگ گیا. حواس باختہ ہو کے یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں. ان خواتین کو ایئرپورٹ سے پکڑا گیا ہے, اور 15 سے کال آئی ہے, اور 15 کی کال جو ہے وہ ٹریس ہو گئی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی رضا کی فیملی کے کسی شخص نے, رضا کے 2-3 نمبر ہوں گے, ان سے بات کی, اور ایک نمبر پر اس سے بات ہو گئی.
تو وہ بالکل حواس باختہ تھا، 20-21 سال کا بچہ، اور اس کے اوپر اچانک یہ افتاد پڑی تو اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. تو اس خاندان کے کسی مجھے نہیں پتا کون تھا، کسی سینئر نے اسے مشورہ دیا کہ خدا کے لیے تم بھاگنا بند کرو، اپنی گاڑی روکو اور فوری طور پر پولیس کو اپنی گرفتاری دو. رضا ڈار نے، جو کہ علی ڈار کی بہن کا بیٹا ہے، اور اس نے پھر اپنی فیملی کے کسی شخص کو لائیو لوکیشن بھیجی. وہ لائیو لوکیشن جو ہے باقاعدہ دی گئی پولیس کو. پولیس نے وہاں جا کے رضا کو گرفتار کیا گیا. اس معاملے میں جو ہے ابھی تک سی ایم نے یا ڈار فیملی نے کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا. یہ جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ پولیس کو دباؤ میں لا لیا گیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. مریم نواز کا بالکل جو ہے بات بالکل صحیح ہے کہ خواتین کی عزت حرمت ان کی جو ہے ریڈ لائن ہے. اچھا، جو اب ساری باتیں دیکھ لیں کہ جو ایف آئی آر درج ہوئی، جو مجسٹریٹ کے خلاف کے سامنے بیان ہوا، اس میں کہیں ذکر ہے ہی نہیں کہ رضا ڈار کو جو ہے وہ اس نے خواتین نے زیادتی کی. یہ خواتین سے اس نے زیادتی کی ہے. یہ سوشل میڈیا پر ہائپ کریٹ کی گئی ہے اور کچھ چینلز نے اس کو ذرا زیادہ اٹھایا گیا ہے. یہ بہتان لگایا جا رہا ہے. اچھا، ان خواتین کی مثلا شاید اس طرح کی بات نہیں بھی کرنی چاہیے. تصاویر بھی سوشل میڈیا پر اب آ گئی ہوئی ہیں، تو آپ خود ہی سوچ لیجئے کہ 20-21 سال کے بچے کی کتنی کو دلچسپی ہو سکتی ہے اس طرح کی، جو کہ یو اے ای میں رہتا ہے. اور اس میں سے ایک خاتون اسپینش ہیں. اب آپ پوچھتے ہوں گے کہ رضا ڈار کہاں ہے، کیونکہ سب نے کہا نہیں یہ اسحاق ڈار کا رشتہ دار ہے اور جناب مریم نواز کے جاننے والے ہیں، یہ تو عیاشی کر رہے ہوں گے. اس وقت رضا ڈار جو ہیں جیل میں ہیں، ان کی ضمانت کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ٹرو سٹوری ہے رمشا اس ساری کہانی کی. اور ہمیں نا دیکھیں، ایسے ہی کسی بڑے شخص کے اوپر الزام لگا کر خوش نہیں ہونا چاہیے. تحقیقات کرنی چاہیے، اور ان تحقیقات کو جب تک کسی بھی وہ حتمی نتیجے پر نہ پہنچے، آپ کے پاس ایف آئی آر کی کاپی نہ دیکھی ہو، آپ نے مجسٹریٹ کا بیان نہ سنا ہو، پولیس سے بات نہ کی ہو، اس کو ویسے ہوا میں کسی کی عزت کو اچھالنا نہیں چاہیے. تو بڑا کیئرفل رہنا چاہیے. اچھا، اب ذرا دوسری سائڈ پہ آ جاتے ہیں، ذرا سیاسی گفتگو کر لیتے ہیں. آزاد کشمیر میں الیکشنز آ رہے ہیں، سچویشن ہم سب کے سامنے ہے وہاں پہ. سب سے پہلے تو عمار صاحب سردار تنویر الیاس صاحب کی بات کر لیتے ہیں. میں دیکھ رہی تھی کہ انہوں نے 4 دفعہ پارٹیز کو چینج کیا ہے. پارٹیز میں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کیوں نہیں رہتے، کیوں سسٹین نہیں کر پاتے. اس کے بعد جو ہے اب انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہاں سے اگر وہ الیکشن جیتتے ہیں تو وہ سیٹ جیت لیں گے؟ اچھا، یہ جو ہے نا کچھ باتیں ماضی میں کی جاتی تھیں اس کشمیر اور جی بی کے الیکشن کے بارے میں، وہ غلط ثابت ہوئی. ہمیشہ یہ کہا جاتا تھا کہ جس کی حکومت وفاق میں ہوتی ہے جی بی میں اور کشمیر میں انہی کی حکومت ہوتی ہے. اور یہاں پر معاملہ جی بی میں الٹ ہو گیا ہوا ہے. یہاں پر حکومت ہے نون لیگ کی، اور پیپلز پارٹی نے اپنی حکومت بنا لی. اس میں بلاول بھٹو کو کریڈٹ دینا چاہیے، انہوں نے نون لیگ سے بے تحاشا بہتر کمپین کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب آزاد کشمیر کی طرف آ جائیں. آزاد کشمیر میں 2 طرح کے مسائل ہیں. ایک پولیٹیکل مسئلہ ہے، ایک نزاعی مسئلہ ہے، جس میں معاملات اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے دھرنا دیا ہے. دھرنا ابھی تک راولہ کورٹ میں ہے، حالانکہ زندگی سٹارٹ ہو گئی ہے کشمیر میں، اب وہاں پہ وہ والا ماحول نہیں رہا. تو یہ بھی ممکن ہے راولہ کورٹ کی کچھ کانسٹیچوئنسیز میں الیکشن نہ ہو، اور بعد میں جب حالات معمول پر آ جائیں تب ہو. استحکام پاکستان پارٹی ایک نیا فنومینن پاکستان کے الیکشن میں بن رہی ہے. جی بی میں انہوں نے کوئی نشست نہیں جیتی، لیکن چونکہ یہ طاقتور لوگ ہیں، علیم خان صاحب، تو علیم خان صاحب انہوں نے 4 ممبران کو درخواست کی، اور وہ بیچارے کیا کرتے، بیچارے شامل ہو گئے اس پارٹی میں، جس کی بنا پر ان کو ایک ٹیکنوکریٹ کی سیٹ ملنے کا تو 5 نشستیں ہو جائیں گی. کہ آغاز برا نہیں ہے علیم خان کی سیاست کا. دوسری بات یہ ہے کہ اب آزاد کشمیر میں بھی وہ امپورٹنٹ رول پلے کریں گے، اور کچھ نہیں تو سپوائلر کا رول پلے کریں گے. آزاد کشمیر میں بنیادی طور پر تو بحث یا سیاست یا جنگ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں ہے ہمیشہ سے، لیکن اب حالات مختلف ہو چکے ہوئے ہیں. تو اب استحکام پاکستان پارٹی نے ہر وہ کینڈیڈیٹ جو ریجیکٹ ہوا ہے،
मतलब नून लीग के एक हल्के में 2 कैंडिडेट थे, दोनों ही स्ट्रांग थे, तो टिकट तो एक को मिलना था ना, तो जो दूसरा कैंडिडेट है वो इन्होंने ले लिया। इसी तरह पीपल्स पार्टी के लोग, दूसरा इन्होंने ताकतवर लोगों पे हाथ रखा है जो पैसे स्पेंड कर सकते हैं। सरदार तनवीर इलियास साहब को कौन नहीं जानता, बड़े रईस आदमी हैं, और वो अपनी अमारत में हरकतें भी अजीब अजीब सी करते हैं, तो वो पार्टियाँ शार्टियाँ चेंज करते रहते हैं। नज़रियाती मसाइल उनके नहीं हैं। पहले वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए, फिर आईपीपी में शामिल हुए, फिर पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, अब फिर आईपीपी में शामिल हो गए हैं। तो वो नज़रियाती लोग नहीं हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि वो चूँकि पैसा स्पेंड करने की बेइंतहा एबिलिटी रखते हैं, तो हो सकता है कि वो अपनी नशिस्त जीत भी जाए। अनवारुल हक साहब जो साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बारे में भी सुना जा रहा है कि वो आईपीपी में शामिल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि एक और ग्रुप बन रहा है, और अब ये समझ नहीं आ रही कि ये पीटीआई का तोड़ है या पीटीआई का तसलसल है। इसके ऊपर हमें चंद दिनों में देखना पड़ेगा कि होता क्या है। आपने पीटीआई की बात की, तो चले मैं ये बात कर लेती हूँ। पीटीआई ने तो इलेक्शन का बायकॉट कर दिया है। जो बहुत नारे लगाते थे कि हम आवाम के लिए सोचते हैं और हमें ग्राउंड नहीं दिया जा रहा, हमसे इलेक्शन छीना जा रहा है, अब खुद ही बायकॉट कर दिया। पीटीआई की ये बहुत बड़ी गलती है। इलेक्शन कभी भी नहीं बायकॉट करना चाहिए, इसलिए कि आप इलेक्शन बायकॉट करते हैं तो आप रेस के घोड़े नहीं रहते, आप बाहर बैठ के सिर्फ तमाशा देख सकते हैं, और फिर जो रेस हो रही होती है लोगों की दिलचस्पी उसमें होती है, तालियां बजाने वाले तमाशाई में नहीं होती या नारे लगाने वाले में नहीं होती। इसी तरह बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, तहरीक इंसाफ की हिस्ट्री देख लीजिए, उन्होंने जमहूरी मौक़े बहुत सारे ज़ाया किए हैं। आपको पता है कि जब इन्होंने पंजाब और केपीके की असम्बली तोड़ दी थी, वो अगर ना तोड़ते तो तहरीक इंसाफ के लिए भी भला होता, इस मुल्क के लिए भी भला होता। फिर पीडीएम की हुकूमत लाई गई, फिर जो कुछ हुआ वो सारा कुछ था। अगर वो हुकूमतें ना तोड़ते तो मामला बहुत मुख्तलिफ होते। वो एक अच्छा मौका था। इसी तरह जब इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने थे, अपनी पहली तकरीर में वो अगर ये कह देते कि भाई अब तक जो हो गई गालम गलोच वो सियासत का हिस्सा था, अब हम मिल के चलेंगे। और इसी तरह दुनिया भर की असम्बलीज़ में होता है, इलेक्शन से पहले सारे जूतम पेजार होते हैं। लेकिन इमरान खान ने उस दिन भी कहा कि मैं अब इनको वो सबक सिखाऊंगा, तो वहाँ से भी गलती हुई। अब ये कश्मीर के इलेक्शन है, यहाँ पर आपको हिस्सा लेना चाहिए था, आपको अपना कंट्रीब्यूशन रखना चाहिए था। आप जीतते या हारते, पीटीआई जिस पोजीशन में है दोनों सूरतों में जीत उसकी होनी थी, लेकिन मैदान खुला छोड़कर पीटीआई ने एक और बड़ी जमहूरी गलती की है। बिल्कुल ऐसे ही है, और भागना इज़ नॉट द सोल्यूशन। मुकाबला करते और क्या पता कोई सीट निकाल भी लेते हैं हमारे सब, यू नेवर नो। अच्छा, अब कल हमने देखा कि जेल इस्लाहात के हवाले से एक इजलास होता है जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी मौजूद थे, चारों वज़ीर आला भी मौजूद थे। अमार साहब, मरीम नवाज़ साहिबा ने भी वहाँ तकरीर की, सुहेल आफरीदी साहब ने भी बोला उस पर। वो मैं सुन के हैरान हो रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ ये तासुर दिया जा रहा था कि किसने ज़्यादा बेहतरीन जेल काटी, खान साहब या मरीम नवाज साहिबा। जाहिर है वो सारे पीटीआई वाले दोस्त ना, चूँकि जेल इस्लाहात पे थे, चीफ जस्टिस भी थे, सुहेल आफरीदी, सारे बड़े गौर से देख रहे थे कि कहीं इसमें इमरान खान की रिहाई का ऐलान तो नहीं हो रहा। पीटीआई वर्कर्स को मायूसी हुई है क्योंकि उसमें जेल इस्लाहात की बात हुई। अच्छा, जेल इस्लाहात एक बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है। जिस तरह पॉलिटिकल हुआ मामला वो एक अलग बात है। जेल इस्लाहात ज़रूर होनी चाहिए, कैदियों के राइट्स को समझना चाहिए, उनको प्रॉपर खुराक का हक़ होना चाहिए, बेहतर जगह का हक़ होना चाहिए, उनकी सेहत का ख्याल होना चाहिए। ये सारे बातें बिल्कुल सही हैं, उनके राइट्स होते हैं, वो इंसान होते हैं और उनको तमाम इंसानी हकूक़ मैसर होने चाहिए। ये जो गेम थी ये और थी ये, लेकिन मैं इसमें ना कुछ उन दिनों में का वाकिफ़ हूँ जब मरीम नवाज़ साहिबा जेल में थी, ख़ास तौर पे जब इनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो इन्होंने कितनी बेचारगी से 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर नवाज़ शरीफ ने, मरीम नवाज़ ने दरख्वास्त की थी जेलर से कि वो बात करा दें, और आखिरी लम्हात थे उनके, पता चल गया था, और 20 मिनट हफ्ते में बात करने का टाइम था, वो बात पूरी हो चुकी थी। आपको पता है कुलसूम नवाज़ साहिबा को ये नहीं बताया गया था आखिरी लम्हे तक कि नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ जेल में हैं।
انہیں یہ بتایا گیا تھا وہ کوئی پاکستان گئے ہیں کچھ جلسے وغیرہ میں شرکت کرنے گئے ہیں، ورنہ ظاہر ہے ان کو زیادہ تکلیف ہوتی، اور آخری لمحے تک وہ شکایت کرتی رہیں کہ میری طبیعت اتنی خراب ہے، اور یہ جلسے جلوسوں میں نکل گئے، انہیں نہیں پتا تھا کہ بچے کیا تھے۔ دوسرا، مریم نواز ایک خاتون تھی، 2 خواتین کے ساتھ پاکستان میں جیلوں میں بہت برا سلوک ہوا ہے۔ آپ وہ کتاب پڑھیں ڈاٹر آف دا ایسٹ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، جس طرح کی جیل انہوں نے کاٹی ہے، اور جتنے ناز و نام میں وہ پلی ہوئی تھی ان کے ساتھ وہ بڑا وہ تکلیف دہ چیزیں ہیں، وہ ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو شاید ہم رپیٹ بھی نہیں کر سکتے۔ مریم نواز کو بڑا حوصلہ ہے، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ آئیں، یہ جانتے ہوئے کہ پاکستان آ کر انہیں انصاف نہیں ملے گا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کو ایک غلط مقدمے میں گرفتار کر دیا جائے گا، یہ جانتے ہوئے کہ انہیں جان بوجھ کر اذیتیں دی جائیں گی۔ اور جو بہت سارے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ مریم نواز کی پرورش اور طرح سے ہوئی ہے، تو یہ تو بالکل بھی جیل برداشت نہیں کر سکیں گی، لیکن انہوں نے بڑی پامردی سے جیل برداشت کیا۔ ان کو جو اذیتیں دی گئی وہ یہ ہے کہ بس ہر جگہ کیمرے لگے ہوئے تھے، رات کو 12 بجے 10 لوگ کمرے میں گھس آتے تھے کہ ہم نیب کے ہیں، اور شب خوابی کا لباس انہوں نے پہنا ہوتا تھا، اور ویڈیوز بناتے تھے۔ جی لیکن دیکھیں نا، دلیر خاتون ہے نا، انہوں نے کہا، کسی نے انہیں کہا کہ ہم وہ ویڈیو چلا دیں گے، انہوں نے کہا چلائیں پھر، بات تو ٹھیک ہے، چلاتے نا، پھر تو پھر چلاتے۔ تو وہ جو ہے نا بہت تکلیف دہ وقت تھا، بستر صحیح نہیں تھا، جانماز نہیں دی جاتی تھی، اس طرح کا وقت تھا، تو بڑی بہادری سے انہوں نے وہ وقت گزارا تھا۔ بالکل عمار صاحب، ہم مریم نواز کی بات کر رہے ہیں، لیکن وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومتی وزراء بھی جو ہیں، میں رانا ثناء اللہ کو کوٹ کروں گی، انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ عمران خان صاحب ہم جیسے ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے بڑی بہترین طریقے سے جیل کاٹ رہے ہیں۔ اصل میں کوئی خان صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے نا، مثلا اب کیا آپشن ہے؟ خان صاحب کے پاس آپشن یہ تھی کہ وہ 9 مئی پہ معافی مانگے اور باہر آ جائیں، لیکن 9 مئی پہ معافی مانگتے ہیں، ان کی پارٹی، ان کی سیاست اور ان کا سیاسی کیریکٹر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی، ٹھیک ہے نا، تو اب وہ اس بارگین کے اندر ہیں، تو لیکن 2 سال لگائیں، 4 سال لگائے، ابھی تو مدت تک 2029 تک تو کوئی عمران خان صاحب کی واپسی کا امکان نظر نہیں آتا، لیکن عمران خان صاحب جب بھی آئیں گے 9 مئی پہ معافی مانگ کے آئیں گے۔ بالکل ایسا ہی، اور 9 مئی پہ معافی مانگنی ہوگی، ریاست اس چیز کو برداشت نہیں کرے گی۔ بہت شکریہ عمار صاحب وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔